الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل شانہ آپ سب کو سلامت رکھے و کرامت رکھے، شرمائیں نہیں، جھجکیں نہیں۔ ایک بار پھر نا ذرا محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اب آپ جتنی محبت سے درود پڑھیں گے نا محفل میں اتنی روحانیت بڑھے گی۔ ہاں یہ اور کچھ نہیں، جتنی آپ محبت سے درود پڑھیں گے نا اتنی روحانیت بڑھے گی، کیونکہ صوفیہ کہتے ہیں کہ جہاں حضور نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک ہوتا ہے نا پھر حضور نبی علیہ السلام کی روحانیت بھی اس جانب متوجہ ہو جاتی ہے۔ پڑھنے کو بندہ زبان سے بھی پڑھ دے تو وہ قبول کاری لیتے ہیں، لیکن قربان جب آپ بھی دل سے پڑھیں گے تو دل کا پڑھا ہوا پھر دل کی دنیا کو بھی بدلے گا۔ پڑھنے سے آپ زبان کو بھی پڑھ لیں تو کوئی نہیں، لیکن جب آپ دل سے پڑھیں گے نا ایک بار تو انشاءاللہ پھر دل سے پڑھا ہوا آپ کے دل کی دنیا کو بھی بدلے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ کیونکہ حضرت جن کے عرس میں آج ہم سارے شریک ہیں نا، قربان جاؤں ان کی شخصیت پہ باتیں تو اتنی ہیں کہ بندہ سنانی شروع کرے تو صبح ہو جائے تو باتیں ختم نہ ہو حضرت، لیکن میں آپ کو صرف ایک ہی سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ قبلہ کو حضور نبی کریم علیہ السلام سے کس قدر محبت تھی حضرت جی۔ مجھے یاد ہے میں ایک دن نا دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ کو پتہ دفتر میں بھی جہاں قبلہ استاد محترم بیٹھا کرتے تھے بالکل سامنے کھڑکی تھی جس پر کچھ کتابیں پڑھی ہوتی تھی۔ مجھے دیکھیں فرمانے لگے سلیمان ہے سامنے کتاب پڑھا، تو کیونکہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے چیز پکڑائی جائے اور دائیں ہاتھ سے ہی پکڑی جائے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے نا کتاب وہ بائیں ہاتھ سے پکڑ لی، اور جب میں نے استادوں کی بارگاہ میں پیش کی تو مجھ سے بڑے ناراض ہوئے۔ فرمانے لگے تجھے نہیں پتہ کہ سنت بھی یہ ہے کہ دائیں سے پکڑاؤ اور سنت یہ ہے کہ دائیں سے پکڑو بھی ہے۔ یہ معیار تھا حضرت۔ اللہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اکثر و پیشتر ہم ان کا خیال نہیں رکھتے حضرت جی۔ ایک دن پتہ نہیں مجھے آپ نے کھجوروں کا حکم دیا، وہ کھجوریں کہیں سے آئی تھیں، مجھے فرمانے لگے ذرا کھجوریں لے کے آؤ میرے لیے۔ مجھے یاد ہے میں 4 کھجوریں لے آیا، پھر ناراض ہوئے۔ فرمانے لگے تمہیں نہیں پتہ کہ سنت یہ ہے کہ طاق میں کھایا جائے۔ یہ اللہ یہاں آ کے بڑے بڑے رہ جاتے ہیں حضرت، لیکن قربان جاؤں
استاد محترم کی شخصیت ایسی تھی کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ تھی، جن کی ادا اس لیے محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا مقام تو بہت بلند ہے حضرت۔ میں آپ کو اپنے سیالکوٹ کی ایک بات سناتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ یہاں تو بابوں کی سمجھ نہیں آ رہی تو قربان جاؤں ان کی شان کیا ہوگی حضرت۔ ایویں تو اقبال نے کہا تھا شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس جن کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اس لیے جب بھی درود پاک پڑھا کریں پوری کوشش کیا کریں کہ توجہ بھی ہو، محبت بھی ہو، ذوق بھی ہو، شوق بھی ہو، اور یہ عقیدہ بھی پکا ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں اور حضور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ آپ یہ خیال کر لیا کریں نا۔ اور مجھے ایک دن ایک بندہ تقریر کے بعد کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں جی حضور، اور میں کیا کہا یہ دیوار تیرے اور میرے لیے، یہ دیواریں ان کے لیے کوئی دیواریں نہیں حضرت ہیں، ایسی لاکھوں کروڑوں بھی دیواریں ہو تو نگاہ مصطفیٰ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ میرے بزرگ قبلہ ڈاکٹر محمد مصباح الحق خادمی مدظ اللہ علیہ، ٹھیک ہے جی، آپ فرماتے میں ایک دن نا حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ کہیں کسی پروگرام پہ چلا گیا، تو کہتے جب ہم واپس آ رہے تھے جہاں سائیں منا اللہ ایک متضاد بابا ہے حضرت جی، میں آپ کو بھی کسی صاحب شریعت کی بات نہیں، ایک متضاد بابا جس کے لیے لوگوں کی مختلف آرات تھی، کچھ کہتے تھے ٹھیک ہے، کچھ کہتے تھے نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، میں آپ کو ان کی بات سناتا ہوں۔ اب فرماتے جب ہم واپس آ رہے تھے نا تو جب گاڑی وہاں پہنچی نا جہاں حضرت بیٹھا کرتے تھے، تو کہتے اس طرح ہے کہ جیسے وہ پہلے منتظر تھے حکیم صاحب کے اور حکیم صاحب ان کے منتظر تھے۔ کہتے جب گاڑی وہاں پہنچی نا تو انہوں نے ادھر دیکھنا شروع کر دی اور انہوں نے ادھر دیکھنا شروع کر دی، گاڑی رکی نہیں، گاڑی چلتی رہی، گاڑی آگے گزر گئی۔ کہتے جب حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آستانہ مبارک پہ پہنچے نا تو مجھے فرماتے ہیں ڈاکٹر جی وہ سائیں من نے ویکھیا سی جی؟ کہتے میں نے عرض کی جی حضور۔ فرمانے لگے پھر جان دیا میرے لو 3 خربوزے کھڑنے نے وہ لے، اور جب لے کے جاؤ گے نا تو وہ نہیں لے گا، پھر میرا نام لینا تو وہ لے لے گا۔ اب کیونکہ حضرت تاکید کر کے کہا گیا تھا کہ 3 لے کے جانے ہیں، ساتھ ہی منڈی تھی، کہتے میں منڈی چلا گیا اور میں نے وہاں جا کے نا ایک ریڑھی والے کو کہا بھائی نہ 2 نہ 4 خربوزے 3 نہیں ہونے چاہیے دینے۔ اب ظاہر تاکید تھی، وہ کہتے ہیں کو 3 خربوزوں کا نا اس سے کوئی تول نہیں بن رہا تھا، اس نے کافی کوشش کی لیکن کوئی معقول تول نہیں بنا۔ کہتے میں نے اس کو کہا چل پریشان نہ ہو 4تھا بھی پا دے۔ کہتے میں نے 4 خربوزے اٹھائے اور میں وہاں چلا گیا۔ کہتے میں نے جا کے نا اس کے سامنے خربوزے رکھے، وہی بات ہوئی حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ مجھے فرمانے لگے چکو جی اپنے خربوزے، اسی تڑے خربوزیاں تو نہیں بیٹھے تھے۔ کہتے میں نے بھی اس کو اسی طرح جواب دیا۔ اب کہتے میں نے کہا میں تینوں ایک خربوزہ نہ دوا ہے لیکن ہے حکیم صاحب نے بھیجے نے۔ کہتے پھر اس نے پتہ کیا کیا، 3 خربوزے اٹھا کر کہنے لگے پھر انہوں نے 3 نہیں بھیجے نے، 4تھا تو نہیں نا میرا کوئی ہے۔ اور یہ تو حضرت جی بابوں کا حال ہے، قربان جاؤں پھر ان کا کیا عالم ہوگا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا ہے۔ میں حضرت آپ کو ایک اپنی آپ بیتی بھی سنا دیتا ہوں، مقصد حضرت خطاب تو قبلہ فرمائیں گے، مقصد یہ ہے حضرت جی ہماری ابتدا تو بہتر ہونا۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں جی حاضر و ناظر ہیں، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں سنتے بھی ہیں، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں دیکھتے بھی ہیں، تو درود پھر ہم دیواروں اور پنکھوں کو دیکھ کے پڑھتے ہیں، پھر ان کو دیکھ کے کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ہاں توجہ رکھا کریں، ایک بار پڑھیں 2 بار پڑھیں لیکن محبت ہو، عقیدت ہو۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہاں بھائی تیری آنکھوں سے چھپے ہیں، تو نہیں ان کی آنکھوں سے چھپا ہوا کوئی بھی، ہاں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں حضرت جی وہ اصلاح والا کو تھوڑا سا درد لے کے آئیں حضرت۔ اسی تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 100 سال پہلے پتہ نہیں کتنے درد سے کہا ہوگا۔ آج ہمارے حالات دیکھتے ہیں، علامہ محمد اقبال تو پتہ نہیں کیا لکھتے حضرت، 100 سال پہلے بھی بڑے درد سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ آپ فرماتے نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں ہیں۔ وہ عقیدتیں وہ محبتیں کہاں جا رہی ہیں؟ نہیں حضرت جی، ہونا یہ چاہیے جب ان کا نام آئے تو بس پھر انہیں کا نام ہو ہے، ادب ہو، محبت والا۔ شفا شریف میں حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ صحابہ کے یہ عالم تھا، جب حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا تو وہ اس طرح ساکت و جامد ہو کے بیٹھا کرتے تھے کہ ان کے پرندے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کوشش کریں حضرت جی وہ تھوڑا تھوڑا رنگ واپس آئے، جب حضور نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو، ہماری یہ کیفیت ہو کہ
کہ بھائی میرے محبوب کا نام لیا گیا، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر ہیں۔ اور اب قبلہ بیٹھی ہیں، میں جنوں کو بس ایمی تھوڑا سا ہاتھ لگا کے واپس آ جاتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا ہے کہ سیدہ کی خدمت میں نا کوئی شخص حاضر تھا، گفتگو ہو رہی تھی، درمیان میں پردہ تھا، اس شخص نے نا دوران گفتگو شیطان کا نام لیا۔ یہ کوئی ایسا غیر معروف نام نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو، یہ تو بچے کو پتہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ کوئی ایسا غیر معروف نام تو نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو، بچے کو پتہ ہے۔ جب اس نے شیطان کا نام لیا نا دوران گفتگو، تو آپ نے بڑا حیران ہو کہ اس سے پوچھا کہ یہ شیطان کون ہے؟ وہ شخص بھی بڑا حیران ہوا کہ یہ سیدہ آگے سے کیا بات فرما رہی ہیں کہ آپ کو شیطان کا نہیں پتہ؟ تو اس نے بڑا حیران ہو کہ نا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا، سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے آگے سے جواباً ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے، شیطان کا تو تیرے منہ سے سنا ہے۔ یہ ان کا جذب تھا حضرت، یہ ان کا استغراق تھا، یہ ان کا شکر تھا حضرت۔ چلو نہیں، لیکن ان کو تھوڑا حصہ تو آئی نا حضرت، پتہ لگے کہ واقعی حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں نے درود۔ اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی موقع ملے، اپنے عقیدے کو خود پہ طاری کر کے کہ وہ سن رہے ہیں، اپنے عقیدے کو خود پہ طاری کریں، وہ سن رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب پھر انشاءاللہ آپ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں حضرت زندگیوں میں انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ آپ کے خیال میں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی اثر ہے، حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک میں کوئی اثر نہیں۔ جن کو بات سمجھ آئی وہ جاتے جاتے پیغام دے بھی گئے۔ علامہ محمد اقبال آپ نے فرمایا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دیں۔ میں یہ ربیع الاول شریف آنے والا ہے نا، اللہ آپ سب کو سلامت لگے، ماشاءاللہ بڑا سونا لگتا ہے۔ اب تقریباً سنیوں کے جو سینے ہیں نا نلین مبارک سے سجیں گے الحمدللہ، لیکن میں کہتا ہوں یار ایک نلین اندر بھی دلاؤ نا یار، یہ تو نہ اوپر نلین ہو تو اندر پتہ نہیں کیا کیا ہو، یہ تو بات ٹھیک نہیں نا حضرت۔ کوئی کوشش کرو کو اندر بھی لگے یار، ضرورت اندر لگنے کی حضرت۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خالی پتر واسکٹ پہ نلین لگانے سے تو وہ بات نہیں نہ بنے گی، مزہ تو تب بھی آنا جب اندر بھی لگے گا حضرت ہیں۔ اور قبلہ ہمارے استاد محترم وہی تھے جنہوں نے اندر لگا لیا تھا حضرت ہیں۔ ہاں کوشش کریں حضرت جی اندر بھی نلین لگے، کیونکہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باروں باری پھیر نہ کڑیے ہونج اندر دا کوڑا۔ یہی بھائی تعلیم صوفیہ، اور کیا صوفیہ کی تعلیم ہے حضرت، یہ تو تعلیم ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ ٹھیک ہے جی، یہ سب کوشش کرنی ہے کہ نلین پاک ذرا اندر بھی لگی حضرت، اور قربان جاؤں جس دن اندر لگ گیا نا اس دن ہی پھر کرم ہونا ہے حضرت، اس دن ہی، کیونکہ باروں باری پھیر نہ کڑیے ہونج اندر دا کوڑا۔ کوشش کریں کہ جو ہے نا وہ اندر بھی نہ لین لگے۔ پھر دیکھو یہ حضرت امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ داتا حضور کشف المحجوب، بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔ اب فرماتے میں نے سنا کہ فلاں جگہ کو بزرگ رہتے ہیں، کہتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا، کہتے جس وقت پہنچا نا تو حضرت عشاء کی امامت خود فرما رہے تھے۔ تب آستانوں کے رنگ اس طرح کے تھے، تب پیران نظام خود امامت کروایا کرتے تھے حضرت، کہتے ہیں حضرت خود کہتے میں نے بھی جا کے ان کی اقتداء میں کھڑا ہو گیا۔ کہتے حضرت سے نا حضرت کا کوئی تلفظ ٹھیک نہیں تھا، آپ سے کوئی ہا کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوئی، تو کہتے دوران نماز ہی نا میرے دل میں خیال اللہ ہے وقت ہی ضائع کیتا ہے، یہ کتنے آ گئے ہیں، ان کو تو تلفظ سے قرآن کریم بھی نہیں پڑھنا آتا، ان سے تو ہا بھی نہیں صحیح پڑھا گیا کوئی بھی۔ کہتے بہرحال میں نے نماز جو ہے نا پڑھی، اور بس نماز پڑھ کے نا کہتے میں چل پڑا۔ کہتے جب خانقاہ سے باہر نکلا تو آگے جا کے کیا دیکھا کہ ایک شیر آ رہا ہے سامنے سے، کہتے میں ڈر کے نا پیچھے کو آ گئے۔ کہتے جب پیچھے کو چلا تو کیا دیکھتے ہیں ایک شیر ادھر سے بھی آ رہا ہے، کہتے ادھر بھی شیر، راستے میں کھڑا ہوں گھبرایا کہ کیا کروں۔ آپ فرماتے اتنی دیر میں شیخ نے نماز عشاء ختم کی اور آپ تشریف لے آئے، اور آ کے نا ان شیروں کو ڈرا کے حکمن فرمانے لگے ہو تجھے پہلے ہی کتنی بار کہا ہے کہ میرے مہمانوں کو تنگ نہ کیا کر، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے،
داتا حضور نے لکھا ہے کہ وہ دونوں شیر تشریف لے گئے. حضرت امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت نے پھر مجھے مخاطب فرمایا اور آپ نے فرمایا تو وہ ہے جس نے لوگوں کے لیے اپنے ظاہر کو آراستہ کر لیا اور اللہ کے لیے اپنے باطن کو آراستہ نہیں کیا. اور اب حال تیرا یہ ہے کہ اللہ کے کتوں سے بھی ڈرتا ہے اور میں وہ ہوں کہ میں اپنے ظاہر کو تو نہیں اتنا سوار سکا لیکن میں نے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنے باطن کو سوار لیا ہے. اب حال یہ ہے کہ یہ کتے مجھ سے ڈرتے ہیں. یہی تعلیم صوفی ہے جی، باہروں نہیں، کوئی اندر والا معاملہ ہو ادھر، کیونکہ بات تو تب بھی بنی ہے جی جب معاملہ اندر ہونا ہے ادھر جی. یہ قبلہ ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، بولتے ہوئے بھی ڈر آتا ہے. یہ حضرت یہ سلسلہ علیہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ حضرت سید حسن رسول نما رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی باکمال شخصیت تھی اور حضرت کا سب سے بڑا میں کہتا ہوں یہ اللہ کا فضل تھا ان پہ. حضور نبی علیہ السلام کی نگاہ کرم تھی کہ جو بھی حضرت کی صحبت میں آ کے بیٹھتا تھا حضرت کی صحبت کی برکت سے اس کو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو جاتی تھی. وہ ہوتا ہے نا حضرت جی، اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، سانوں کو طنز کر کے کہے تو سانوں پتہ چل جاتا ہے کہ کیویں کیا ہے. وہ تو پھر حضرت جی بصیرت والے لوگ تھے. ایک دن آپ کی بیوی صاحب آپ کو فرمانے لگیں شاہ جی سارے شہر نو حضور نبی علیہ السلام دی زیارت کرا چھڑی ہے کہ میں نے نہیں کراؤ، ہمیں اگر کو تنزن کے نا ہمیں پتہ چل جاتا ہے حضرت. وہ تو پھر اللہ والے تھے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا جب تو بیاہی آئی تھی میرے گھر میں وہ اللہ اکبر کٹر گیا زندہ حق چاہ رہی وہ آپ نے فرمایا وہ روسی جوڑا ہے وہ بی بی صاحب آگے سے عرض کر رہی ہے. آپ نے فرمایا وہ زیورات بھی پڑے ہیں ان کی حضور ہے. آپ نے فرمایا پھر سچ صبر کے نا تم بیٹھو پھر جو اللہ کی مرضی و منشا ہو. انہوں نے وہ روسی جوڑا بھی پہن لیا وہ زیورات بھی پہن لیے. اللہ کی کرنی کہ قبلہ کے جو برادر نسبتی تھے نا وہ حاضر خدمت ہوئے. تو آپ نے فرمایا بھائی ذرا اندر جا کے اپنی بہن کو بھی دیکھا. طریقہ تھا نا بابے کا حضرت. وہ جب اندر گئے تو جا کے کیا دیکھا کہ بڑھاپا ہے اور بی بی صاحبہ نے روسی جوڑا پہنا ہے زیورات پہن رکھے ہیں. انہوں نے خوب سخت الفاظ بولے بی بی صاحبہ کے لیے بول کے چلے گئے. آپ نے وہ جوڑا پھاڑ دیا وہ چوڑیاں توڑ دیں اور روتی روتی نہ سو گئی. ٹھیک ہے جی. جب روئیں تو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. جیسے بیدار ہوئی نا تو سیدھا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی. آ کر کہنے لگی حضرت آج تو کمال کر دیا. آپ نے فرمایا کمال میں نے نہیں کیا، کمال آج جو تیرے اندر درد پیدا ہوا اس نے کر دیا حضرت. کمال تو درد کرے گا نا حضرت. اتنی دیر درد نہیں ہے حضرت جی، اتنی دیر تو کچھ بھی نہیں ہے. پاویں جنہ بندہ مرضی ساج ساج پہ بوے عطا اسلاف کا جذبے دھروں کر شریک زمرہ لا یحزنوں کر. اور میں چلو خیر بولنا تو کچھ اور تھا، میں اسی پہ بات کو بس ختم کر دوں گا. حضرت جی حضور نبی علیہ السلام کا فیض عام ہے. بس ہم دور جاتے جا رہے ہیں، ہم دن بہ دن دور جاتے جا رہے ہیں روحانی طور پہ. دن بہ دن نہیں حضرت، ان دوریوں کو ختم کرو. میں کہتا ہوں چلو اتنا نہیں لیکن اتنا ہی تم مان لو. ہم نے تو دور کر دیا نا سیالکوٹ سے مدینہ طیبہ، ہم نے دور کر دیا سیالکوٹ سے مدینہ سے، لیکن یار اتنا ہی مان لو کہ مدینہ سے سیالکوٹ دور نہیں ہے. کچھ تو مان ہونا یار. اور حضور نبی علیہ السلام سے لو لگا ہو. ہاں میں کہتا ہوں پکارو حضور نبی علیہ السلام. ہم بڑے سخت دور سے گزر رہے ہیں کہ جب حضرت جی دن بہ دن روحانیت کا کال پڑتا جا رہا ہے. ہاں حضور نبی علیہ السلام کو پکار کے تو دیکھو کبھی. یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ. آپ فرماتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک پہ حاضر ہوا. حضور نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا. حضرت یہ بھی ذرا جملے کی اصلاح فرما لیں. ہر دوسری طرف سے یہ سننے کو ملتا ہے نہیں ماشاءاللہ جی ہر سال ہی ہوتے ہیں. بھائی تو کون ہونا تو ہر سال ہوتے ہیں. ہیڈا تو لگ گیا نمبردار نہیں. یہ سریے توڑو اپنے اپنے حضرت. بلکہ اس طرح کہنا ہے وہ ہر سال میں نے بلا لیندے نہیں حضرت. یہ جملہ نہیں ٹھیک ہے بھائی. ہم نے تو یہی سنا ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں بھائی ہیں.
وہ بھائی وہ نہ ہو تو تو یہاں نہ ہو، تو وہاں ہونے کی باتیں کہاں سے کرتا ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اگر وہ نہ ہو تو یہاں نہ ہو تو وہاں ہونے کی باتیں کہاں کرتے ہیں؟ کبھی یہ فکرہ نہیں بولنا، بلکہ جب بھی بتانا ہے یہی بتانا ہے بھائی وہ ہر سال میں نے بلا لیندے ہیں، یہ کبھی نہیں کہنا میں ہر سال ہی ہوتے ہوں نا۔ حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، اب فرماتے ہیں 5 دن میں وہاں رہا، 5 دن، اور یہ اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے، یہ کہتے ہیں ان 5 دنوں میں مجھے کچھ کھانے کو میسر نہیں ہوا۔ اللہ حضرت میں خود اس کا گواہ ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں تو خیال آنے کی بات ہے، کرم ہو جاتا ہے۔ جب پہلی بار بلایا نا حضور نبی علیہ السلام نے، یہ نالائق تھا، پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالصمد صاحب ہیں، یہ بہاولپور اسلامی یونیورسٹی سے ہیں، اس طرح کچھ اور احباب تھے، مسجد نبوی شریف میں اندر بیٹھے نا، یہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا حضرت جی، تو ایک بندہ آ گیا، اب حضرت جی پٹھان اردو بولے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ پٹھان اردو بول رہا ہے، اور اگر عربی والا بھی اردو بولے تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ عربی والا اردو بول رہا ہے، لیکن حضرت جی کمال اردو لہجہ، کسی بندے نے آ کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے سلام کر کے نا میرے آگے کے برتن کر کے کہنے لگا یہ آپ کے لیے دال آئی ہے۔ میں نے حضرت جی بندے کو دیکھا، میں نے بندہ ہی پہلی بار دیکھا تھا، میں نے ان سے عرض کیا میں حضرت آپ خطا پر ہیں، یہ دال میرے لیے نہیں آئی۔ وہ آگے سے مجھے مسکرا کر کہنے لگے ہمیں خطا نہیں لگتی، دال آپ ہی کے لیے آئی ہے۔ میں نے دال پکڑ کے سامنے رکھ لی اور پھر قرآن کریم تلاوت شروع، مجھے یہ تھا کسی رکوع پہ ختم کروں تاکہ اگر دوبارہ آ کے تلاوت شروع کروں تو ذرا تھوڑی پریشانی نہ ہو، یاد ہو کہاں چھوڑا تھا، اور دال بھی گرم گرم تھی، ارادہ یہ تھا کہ چلو یہ دال اٹھاتا ہوں اور جا کے دوستوں کو کہتے ہیں چلو بھائی دال آئیے، چل کے روٹیاں لے کے لنگر کھائیے۔ میں نے حضرت جی ختم کی، وہ برتن اٹھایا، احباب کے پاس جا کے نا میں بیٹھ گیا، میں نے دال کا برتن رکھا، میں نے کہا چلو جی دال آ گئی ہے، ایک اور سالن بازار سے لیتے ہیں، روٹیاں لے کے تو دال کھاتے ہیں۔ انہی احباب میں سے نا ایک بیٹھے ہمارے ساتھ جو تھے، وہ بڑا حیران ہو کے کہنے لگے دال بھی آ گئی ہے۔ میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے یار میں ابھی بیٹھا دل میں سوچ رہا تھا یار جدوں دے آئے ہیں گوشت ہی کھان رہے ہیں کہ تو دال لب دینا ہے۔ لیکن حضرت یہ ایک احتیاط بھی کرنی ہے، ہمارے سنی بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں آکے، ہاں دال تے دل کرے نا باہروں لے کے 6 ریال دی کھا لینی، وہ اتنے بڑے دربار سے دال نہ مانگنا، کوئی چیز مانگنا یار ہے، بڑی حضرت جی باتیں سنانے کو ملیں گی اس طرح۔ حلوہ کھانے کو دل کرے نا، وہ بھائی باہر سے جا کے 7 ریال کا لے کے کھا لینا، اتنا بڑا دربار ہے، اگر مانگنا بھی تو کوئی چیز مانگنا یار ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہیں۔ اپنے امام کا جملہ ہی عرض کر دینا ان کی بارگاہ میں ہے، کوئی چیز مانگنا حضرت جی باہر سے لے کے کھا لینا حضرت، لیکن یہ میں خود اس کا شاہد ہوں، دل میں خیال آنے کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت معمول رہا کہ زیادہ وقت باہر ہی بیٹھے رہے، بہت بڑا دربار ہے حضرت، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ حضرت ان کے دربار میں حاضری دینا کو سوکھا کام ہے، اب بندہ بھول جائے تو وکری بات ہے، لیکن اگر بندے کو یاد ہو کہ میں نے سیالکوٹ میں کیا 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 تو سوکھا کام ہے ان کے دربار میں جانا۔ ایک دفعہ مر کے جانا پڑتا ہے ان کے دربار میں، مجھے تو یاد ہے حضرت کوئی غلط ہو جاتا تھا، ہم تو استادوں کا سامنا نہیں کر سکتے تھے حضرت جی، تو پھر حضور نبی علیہ السلام کا سامنا کوئی سوکھا کام ہے حضرت جی۔ وہ حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو 5 دن گزر گئے نا تو ملا کچھ نہیں، تو حضرت جی وہ ہماری طرح نہیں نام نہاد غلام تھے، وہ پکے غلام تھے حضرت جی، ہم لفظی غلام ہیں، وہ حقیقتاً غلام تھے حضرت جی، کیونکہ ان کو پتا تھا مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی، اور اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی ہیں، اور منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے۔ ان کی تو بتاؤں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور جا کر کہتی میں نے عرض کی اے رسول خدا علیہ السلام میرے انس کی اولاد، میرے انس کی عمر اور میرے انس کی مال میں برکت کی دعا فرمائیے۔ یہ عطائے مصطفیٰ دیکھ لیں، یہ دعا کا اثر تھا کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں حضور نبی علیہ السلام کی عطا تھی کہ سب کے باغ سال میں 1 بار پھل دیتے تھے، یہ عطائے مصطفیٰ تھی میرے انس کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ مانگ کے تو دیکھو حضرت جی، میں تو اپنے حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں یار، اور کس سے تم نے نہیں مانگا یار، کبھی وہاں مانگنے جاتے ہو، کبھی وہاں مانگنے جاتے ہو، کبھی پتہ چلتا ہے آج IMF جا رہے ہو، کبھی پتہ چلتا ہے آج تم ورلڈ بینک جا رہے ہو، کبھی پتہ چلتا ہے تم آج امریکہ سے مانگنے جاؤ گے، کبھی پتہ چلتا ہے تم دبئی مانگنے جاؤ، اور نکمو نکھٹو خدا تمہیں عقل دے کبھی حضور کے دربار میں بھی چلے جاؤ مانگنے ہیں۔
جاؤ تو صحیح میاں کبھی ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے فلانے کے سامنے کشکول لے کے چلے گئے، کبھی پتہ چلتا ہے وہاں وہ کبھی حضور کے دربار میں بھی تو جاؤ نا حضرت جی۔ اور میں خود نہیں بھیج رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اب علماء بیٹھے ہیں، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، میں بس تھوڑی سی بات کر کے جاؤں گا، ٹھیک ہے جی؟ پہلے اپنے دربار کی بات، اللہ جل شانہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ اپنے دربار کی بات کی، انہ کان توابا، لیکن جب بات آئی نا حضور کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگنی تو پھر فرمایا تواب الرحیم۔ جاؤ تو صحیح حضرت شیخ ابو الخیرقت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں حاضر ہوں اور جا کر عرض کیا کہ اے رسول خدا علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں۔ کہتے یہ بات عرض کر کے میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا۔ کہتے اب خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں مسجد نبوی شریف میں، اور اس خواب سے آ کر مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا اور جگا کے فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا ہے، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں آئے۔ کہتے میں حاضر خدمت ہوا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ کہتے میں نے خواب ہی میں نا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما، بوسہ لیا، تو حضور نبی علیہ السلام نے مجھے آگے سے ارشاد فرمایا اے ابو الخیر تو بھوکا ہے 5 دن سے اور ہمارا مہمان ہے، یہ لے پھر روٹی کھا ہیں۔ کہتے خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی عنایت فرمائی، کہتے ہیں پہلے بھی بڑی کھائی بعد میں بھی بڑی کھائی لیکن اس جیسی روٹی نہیں کبھی کھائی ہیں۔ کہتے میں نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے نا کہتے ہیں وہ روٹی کھانی شروع کر دی، کیونکہ دربار مصطفیٰ تھا علیہ السلام۔ کہتے میں بڑی نفاست سے کھا رہا تھا اور مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی تھی تو حضور نبی علیہ السلام نے خواب میں عطا فرمائی۔ کہتے میں نے آدھی روٹی کھائی تھی، آدھی روٹی ابھی میرے ہاتھ میں تھی، آدھی میں نے کھائی، آدھی میرے ہاتھ میں تھی۔ تو کہتے ہیں میں خواب سے بیدار ہو گیا، میری آنکھ کھل گئی، لیکن کہتے قربان جاؤں جب ان کی عطاؤں پہ، کہتے جب آنکھ کھلی تو وہ آدھی روٹی ہاتھ ہی میں تھی۔ کہتے جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی ہاتھ میں تھی، اور کہتے دوسرا کرم ان کا یہ تھا، کہتے جو آدھی خواب میں کھلائی تھی آئے آئے، کہتے اس کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا۔ ہاں حضرت کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا ہے۔ حضرت جی یہی ہے صوفیہ کا پیغام، لو لائیے۔ اور ان کا کرم یہ تو چلو شیخ ابو الخیر رکھتے تھے نا، میں چلو اس سے نیچے بھی تبرکن ایک بات یہ قبلہ کی نظر کر کے میں گفتگو ختم کروں، یہ تو انسان تھے نا حضرت، اب ذرا آؤ دیکھو ان کا کرم کن پن پہ برس رہا ہے۔ بس شرش یہ ہے کو مانگے تو صحیح سچے دل سے، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کو آئے تو صحیح ہے، پھر دیکھو کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ مولانا منظور احمد صاحب ساہیوال جامعہ فریدیہ حضرت کا پچھلے سال بھی سال ہو گیا، بڑی مشہور زمانہ حضرت کی تصنیف ہے مدینۃ الرسول، اور کمال حضرت نے اس میں لکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں ہم حج کے لیے گئے، حج کر لیا، حاجی ہوا شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کہتے ہیں مسجد نبوی شریف مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، کہتے ہیں پاکستان سے گئی ایک سیاسی شخصیت، کہتے ہیں وہ بھی کمرے میں ہمارے رفیق بن گئے۔ کہتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، ہم اپنے کمرے میں بیٹھے نا کھانا کھا رہے تھے، اور کہتے ہیں ہوٹل کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، تو کہتے ہوا کیا ایک بلی ہمارے کمرے میں آ گئی۔ عاشقوں کی باتیں اور ہوتی ہیں حضرت، ہم دنیا دار کیا جانے ہیں، کیونکہ مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھا تھا نا، آپ فرماتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ وہ تو پھر بلی تھی، کہتے ہیں ہم نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا، بڑی محبت کی اس کے ساتھ۔ کہتے اس وقت تو کچھ تھا نہیں، کہتے جو روٹی ہم کھا رہے تھے نا اس میں سے ہم نے ایک ٹکڑا کاٹا اور اس بلی کو پیش کر دیا، اور کہتے اس کا بھی کرم ہم پہ کہ اس نے وہ ٹکڑا قبول کر لیا۔ کہتے اگلے دن وہ بلی پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، 5ویں دن پھر آئی۔
کہتے ہیں محبت و عقیدت اتنی بڑی کہ وہ جو سیاسی شخصیت تشریف لائی تھی نا، جو ہمارے کمرے میں ہمارے ساتھ ہی ٹھہرے ہوئے تھے، کہتے ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جی بلی جاتے ہوئے پاکستان دے کے جانی ہے۔ سعودی حکومت سے اجازت لی، پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، اور اس کے لیے نا ایک آرڈر پہ بڑا نرم و نازک سا پنجرا بنوایا۔ وہ جب نکلنا تھا نا، صبح روانگی تھی پاکستان کے لیے کہ بھائی صبح بلی لوں گا اور پنجرے میں ساتھ لے، صبح جب روانگی تھی پاکستان کے لیے، تو شاہ صاحب نے لکھا ہے کتاب میں، جب رات کو سوئے نا تو کرم ہو گیا، خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے دعاؤں سے نوازا اور ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے حاجی، جس طرح تو خیر سے آیا تھا نا، اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا ہے۔ منظور احمد صاحب، مدینۃ الرسول، جامعہ فریدیہ ساہیوال، ہاں بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ اس میں لکھا ہے کہ اس حاجی نے نا خواب ہی میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اے رسول خدا علیہ السلام مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں۔ تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حاجی تجھے کس طرح اجازت دے دوں؟ 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے، حضور مدد فرماؤ، مدینہ چھڈون لگا جائے ہیں۔ آئے آئے اچھے لے ہو، وہ بلیاں روئیں تو وہ اتنا سنتے ہیں، بلیاں بھی روئیں تو وہ اتنا کرم کرتے ہیں، تم رو گے تو نہیں کریں گے، لیکن ذرا رو نہیں چھوڑو بھائی۔ یہ محفل میں کسی نعت خواں کی کسی بات پہ جوش آ گیا تو کیا ہے، مزہ تو ہے کہ حضرت سرگیدہ ویلا ہوئے، مسلح ہوئے تو حضور دی بارگاہ چ روندا ہوئی، کر کے تو دیکھو یار، کر کے تو دیکھو، نظر روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں جی، مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں، رافع دافع شافع نافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں۔ آج رشتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کو مضبوط کرو حضرت جی۔ اور جب بھی حضور نبی لے اور چلے ہو، یہ کوئی روز موقع بنتے ہیں، یہ کنے آئینے جڑے میرے آراجی پسے نے حضرت، حقیقت ہے حضرت جی۔ ہم کو سارے کو صوفیہ ٹھہرے، صوفیہ ماشاءاللہ قبلہ صاحب بیٹھے ہیں، ان لوگوں کی تو شانیں بڑی بلند ہیں، ان کا تو ہر لمحہ ذکر الہی میں گزرتا ہے۔ ایسے کیڑے کئی میڑے ہار دے ماتڑ نے جنہوں نے محفل چی، اور چلے ہو جب کبھی محفل میں موقع مل جائے حد کر دیا کرو محبت کی حضرت، حقیقت کہتا ہو حضرت جی، حد کا 1-2 بار تو پڑھنا ہوتا ہے حضرت جی، لیکن 1-2 باری بھی ہے پڑھ چھڑا کرو کہ ایک باری سارا کچھ جیل جائے حضرت ہے حضرت جی۔ اور چلو میں نے خود ہی کہا تھا جی ایک بات گال کر کے، لیکن حضرت سے اجازت، ایک کی اجازت میں بھائی اصلاح کرنی ہے نا بھائی، میں تے کہنا میں گجرا دا منڈا، میں اور کو 4 مجھا رکھ کے دودھ شودھ بیچنا بھائی، یہ تو کسی کی نظر پڑ گئی تو کرم ہو گیا حضرت، میں بھی میں جھوٹ بولا، نظر پہ گئی نہیں ہے، پھر میں کیوں غلط بیانی کروں، میں آپ کی خیر خواہی کیوں نہ کروں، میری اور کیا ڈیوٹی ہے، کیا آپ کو بڑھانا میری ڈیوٹی ہے؟ نہیں بھائی یہ ڈیوٹی ہے ترلا محنت کر کے، وہ چلے ہو ایک باری لیا کرو، لیکن لیا تو دلوں لیا کرو نا۔ پھر دیکھو حضرت جی ان کا نام کیا کیا رنگ لگا۔ اب حضرت سے اجازت لے کے بس، کیونکہ گفتگو حضرت کی سننی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے اسلاف کا انداز کیا تھا حضرت جی، اور میں حضرت جی قبلہ یہ سامنے مزار حضرت میں یہ رنگ موجود تھے، قبلہ چشتی صاحب موجود ہیں، شیخ بٹ صاحب بیٹھے ہوئے، حضرت میں یہ رنگ موجود تھے حضرت جی، قبلہ استاد محترم، بڑے بڑے لوگوں نے حضرت جی دنیا کے ساتھ اپنے اپنے رخ اپنے اپنے انداز بدل لیے، لیکن حضرت نے نہیں اپنا انداز بدلا کوئی بھی، اسی طریق پہ رہے ہیں جو حضرت مجدد پاک کا طریقہ تھا حضرت نے۔ یہ صوفی ہوئے ہیں حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک صوفی بزرگ رہتے ہیں، کہتے ہیں میں ان کی زیارت کے لیے گیا، میں کہتا ہوں یہ بھی بڑا چنگا دور تھا جب صوفی بھی صوفیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے، اب تو جس کو پوچھ لو کہتا ہے میں ہی کلندر ہوں، میں ہی کتب ہوں، میں ہی سارا کچھ ہوں، مجھے دیکھ لو۔ کتنا سونا دور تھا یار وہ، کہ جب صوفی بھی صوفیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے، اب تو جنوں پوچھو کہتا ہے میں ہی ہیں جو کچھ جی آج کل لگا تھا۔ کیسا عجز تھا حضرت، کیسا انکسار تھا ان لوگوں میں۔ اب فرماتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں گیا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت نے نا ایک پیالے میں آٹا گولا ہوا ہے،
اور آٹا بھی حضرت ہماری طرح کنک کا نہیں بلکہ جو کا آٹا حضرت. اور کہتے ہیں حضرت بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. ایک ہوتا ہے نا حضرت جی بندے کو کھانا پڑ جائے, بندے کے چہرے پہ ملال ہو, بندے کے چہرے پر اثرات اس طرح کے ہوں کہ پتہ چلے بھائی یہ زبردستی کھا رہا ہے. کہتے ہیں حضرت کے چہرے پہ کوئی ملال نہیں, بڑا مزہ لے لے کے حضرت کھا رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا یار ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ حضرت کو پانی میں ہی آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا. کہتے میں نے نظر دوڑائی دیکھنے کے لیے کہ کیا حضرت کے گھر میں برتن نہیں, کیا آٹا گوندا نہیں. کہتے دیکھا تو برتن بھی تھے. پھر نظر دوڑائی کیا حضرت کے گھر میں پانی کا اہتمام نہیں, کہ آٹا گوندا نہیں. کہتے پانی بھی تھا. کہتے پھر دل میں خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں چولہا نہیں ہے, حضرت کے گھر میں کچھ پکانے کے لیے نہیں ہے, حضرت کے گھر میں کہتے دیکھا تو سارا کچھ ہی تھا. کہتے حیرانگی اور بڑی, اور کہتے میں تو گیا ہی سیکھنے تھا کہ چلو جا رہا ہوں کچھ لے کے آؤں گا. کہتے میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ پانی میں آٹا گھول کے کیوں کھا رہے ہیں, تھوڑی سی مشقت کرتے تو گوندھ لیتے. جتنی دیر میں آٹا ذرا روٹیاں بننے کے لیے تیار ہو جاتا تو اتنی دیر تندور میں آگ لگا لیتے, پھر اس کے پیڑے کر لیتے, پھر روٹی لگا لیتے, پھر روٹی لگا کے کھا. یہ ہمارے اسلاف کا انداز تھا حضرت. اب فرماتے آگے سے انہوں نے جواب کیا دیا, انہوں نے کہا یار گوندا اس لیے نہیں کہ اگر گوندتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا. تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی, اگر آگ لگاتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا. پیڑا اس لیے نہیں کیا کہ اگر پیڑا کرنے بیٹھتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا. روٹی اس لیے نہیں لگائی, اگر روٹی لگاتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا. اگر روٹی پک کے تیار ہو جاتی ان نوالوں کو چباتے ہوئے بھی وقت لگنا تھا. اور میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا جو وقت بچ جائے گا میں اپنے اللہ کو اور یاد کر لوں گا. تو آج دیکھو تو صحیح یار, ذرا اپنا محاسبہ کر کے تو دیکھیں کہ 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے ایسے ہیں جس میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں. اس لیے حضرت جی سبق یہی ہے, جب تک چلے خوب چلائیں سا اپنے دی یاری, لا سٹ پھا جنجالاں والے تے لا اللہ نال یاری. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کس نے نہیں جانا حضرت, سب نے جانا میاں. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کو چھوڑ کے شیش محل چلیا, کو پلیا ناز تے نخریاں وچ, کو ریت گرم تے تھل چلیا, کو بھول گیا مقصد آون دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدا تے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. حضرت جنید بغدادی بہت بڑا, اور حضرت جی کام کیا ان لوگوں نے. ہاں کام, اور بتاؤں کام کس کو کہتے ہیں. ہائے ہائے, لکھا ہے ایک دن حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے, ایک بندہ آ گیا, آ کے عرض کی حضور آپ کا آواز آپ کی خانقاہ میں اثر کرتا ہے کہ جنگلوں میں بھی اثر کرتا ہے. آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا. عرض کی حضور میں روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں, وہاں 3 نوجوان بیٹھ کے شراب پیتے ہیں. میں نے ان کو قرآن بھی سنایا حدیث بھی سنائی, نہیں مانتے. ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے باز آ جائے. درد والے لوگ تھے نا حضرت. آپ نے سر پہ امامہ باندھا, اپنے گھوڑے پہ بیٹھے, چہرے کو چھپایا, اور جو جگہ بتائی تھی نا آپ وہاں چلے, کیونکہ چہرے کو چھپا رکھا تھا. اس نے سمجھا شاید سپاہی آ گیا, اٹھ کے بھاگنے لگا. آپ نے فرمایا ٹھہرو یار, بھاگو نا, مجھے پتہ چلا ہے تم یہاں پیتے ہو, میں وہاں اکیلا ہی پیتا تھا. میں نے کہا چلو وہاں جال کے پیتے ہیں, ذرا محفل میں پینے کا مزہ آئے گا. اللہ حضرت کی مراد وہ شراب نہیں تھی, آپ کی مراد پہ شراب معرفت تھی, جو پیالوں جاموں سے نہیں پلائی جاتی, جو آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. اور کیا کہنا پھر حضرت اس شراب کا بھی, 1000 جام تصدق 1000 میں خانے, نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے. حضرت جو حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجدد پاک کو پلائی تھی حضرت. آئے 1000 جام تصدق 1000 میں خانے, نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے. وہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا حضرت آپ کے آنے کی بڑی خوشی ہے لیکن شراب ختم ہو گئی ہے. بہانہ مل گیا. تو آپ نے فرمایا لے آؤ. عرض کی حضور اسلامی شریعت کا نفاذ ہے, ملتی نہیں, اب کل ملے گی, کل آئیے گا محفل سجائیں گے. آپ نے فرمایا یار کل کنے ویکھیا ہے, آج ہی کو بندوبست کرنے ہیں. انہوں نے کہا حضور پھر تسی کرنا ہے, اسی تو نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا پانی کا شور سنائی دے رہا ہے, قریب ہی ہے. حضور تھوڑا سا آگے دجلہ بہہ رہا ہے. فرمایا جاؤ غسل اور وضو کر کے آؤ. اسی لالچ میں گئے, کر کے واپس آئے. حضرت نے اپنی چادر نیچے بچھائی. فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو, طریقہ پھر بتاؤں گا. اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے. اللہ, اور چلے ہو کبھی نماز کو نماز سمجھ کے پڑھو تو صحیح. این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست ہیں, ایتھویں کدی کو خالی گیا ہے. ہم تو نماز پھینکنے آتے ہیں حضرت, پڑھنے کب آتے ہیں, ہم تو پھینکنے آتے ہیں حضرت. پیشانی رکھتے بعد میں اٹھا پہلے لیتے ہیں. اور کبھی جھک کے تو دیکھ اس کے سامنے میاں, کبھی سجدے کو خود پہ طاری تو کر. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. وہ کہتے ہیں کھڑے ہو گئے اسی لالچ میں, ٹھیک ہے جی سمع اللہ لمن حمدہ,
रब्बना लकल हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो सजदे में चले गए। लिखा है कि पीछे से हज़रत जुनैद भी सजदे में चले गए और अर्ज़ क्या करते हैं, या अल्लाह मेरा इतना ही काम था, तेरी बारगाह में ले आए हूँ, अब तू जान और तेरा काम जाने हैं। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाला अंदाज़, वइन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक वइन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अर्ज़ की, या अल्लाह जुनैद का इतना ही काम था, ले आया हूँ तेरी बारगाह में, अब तू जान तेरा काम जाओ। वो तो है ही करीम, हैं जी, वो तो है ही करीम। वाहुवल गफूरुल वदूदुल अर्शिल मजीद। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। एक गुनाह जे मापियो वेखे देवे देश निकाला, वो लाख गुनाह पे मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला है। वो तो है ही करीम, को आए तो सही हैं। लिखा है कि सजदे में गए, पीछे से हजरत भी, या अल्लाह इतना ही काम था, ला के खड़ा कर दिया, तू जान तेरा काम जाने। लिखा है सजदे में जाने से पहले तो शराबी थे, लेकिन सजदे से सर उठने से पहले पहले तीनों ही अल्लाह के वली हो गए थे। आज हजरत जी ज़रूरत है इस अमर की, फिर आओ हजरत ना बच्चियां ले आइए मसीती, हूँ खाली गल्लां दा वक्त नहीं हजरत जी, आओ इन्होंने बच्चियां ले आइए और ले आके फिर हजरत जुनैद की सुन्नत जिंदा करिए। या अल्लाह साडा काम ले आना ही सी, तू जान तेरा नहीं खाली टोरेगा, नहीं खाली भेजेगा, नहीं खाली करीम ज़ात निकली है हजरत। ज़रूरत है, हाँ ज़रूरत है हजरत जी। सिर्फ असी आओ अपने वड्डियां दा तरीका वेखिए, उन्होंने किवें किवें दीन दा काम किया। ले आइए हजरत इन्हां बच्चियां नूं, तबाह हो चला हजरत जी सारा कुछ साढ़े वेखदे हैं जी। हजरत जुनैद पे बस ख़त्म करूँगा जी, ठीक है जी। वो लिखा है कि हजरत जो है ना वो नज़ा की कैफियत तारी है, आखिरी वक्त आ गया। किसने नहीं जाना मियाँ, सब नहीं जाना है, लेकिन कुर्बान जाओ इन लोगों ने नहीं जाना कोई भी। हाँ भुलिया सी मरना ना ही गौर पे कोई और। ये फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा। मैं असल में कल ही हैदराबाद से वापस आया, लेकिन पता चला कि जनाब सियालकोट है, तो इंशाल्लाह दिसंबर में फिर हाज़िरी है, फिर वहाँ कदम बोसी करेंगे जनाब की आके। तो हम ज़ियारत की आस्ताना मुबारक की ना, तो गुलशन इलाही साहब के पास प्रोग्राम था जो है ना, इंशाल्लाह फिर वो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला ने हज़रत के लिए लिखा कि आपने आंखें बंद कर ली। तो एक हदीस पाक का मफ़हूम मिलता है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास खड़े हैं ना जो नज़ा की कैफियत में मुब्तला है, उसे कलमा तलकीन करें। एक और हदीस पाक का मफ़हूम भी मिलता है कि उसको बावाज़े बुलंद पढ़ के सुनाएं, हो सकता है आपके पढ़ने से वो भी पढ़ ले। तो ये बातें तो आमों की हैं, ख़ासों की तो शान बहुत बुलंद है। वो मैंने पढ़ा है, शेख ने लिखा है कि हज़रत के पास कोई शख्स खड़ा था, उसने हज़रत जुनैद को कलमा तलकीन कर दिया रहमतुल्लाह। कहता है हुज़ूर पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने आँखें खोल दी हज़रत, और बड़े इस्तकामत के कोहे गिरां थे वो लोग हज़रत जी, गुस्सा छू के नहीं गुजरा था उन लोगों में, नफसानियत अनानियत है ही नहीं थी हज़रत जी कोई भी है। जब उसने कहा ना हज़रत पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आए है ये इसी पे बात खत्म। ये थे हमारे इस्लाफ हज़रत जी, ये थे हमारे बड़े अता इस्लाफ का जज्बे दरूं कर, ये थे हमारे इस्लाफ, और ये था उनका अंदाज़ ज़िंदगी हज़रत। आपके जवाब में ही आपकी सारी ज़िंदगी है हज़रत जी। आपने आगे से इरशाद क्या फरमाया, आपने फरमाया भाई याद भी तूने उसी को कराया जो कभी भूला ही नहीं है। फरमाया याद भी तूने उसी को कराया जो कभी भूला ही नहीं। आप खुद तसव्वुर करें हज़रत उन्होंने कितना याद किया होगा, उन्होंने कितना। हाँ हज़रत जी आओ आज वक्त है हज़रत, आओ आज कर लीजिए हज़रत, हैं आज कर लीजिए। मैं इसी पे बस बात को ख़त्म करता हूँ हज़रत। मेरे हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का शेर, आप तो पढ़ते तो एक दफ़ा मैं कहूँगा कलेजे निकाल लेते हज़रत, मैं तो बस उन्हीं की याद ताज़ा करूँगा। आप क्या पढ़ते थे, जब तक चले खूब चलोई। भाई चलती पई है, क्यों नहीं चलाता मियाँ, चला यार अन करीब। क्या मुर्दे के मुंह में ज़ुबान नहीं होती, होती है, लेकिन उसको बोलने का आर्डर नहीं होता। चले आज आर्डर है कर ला याद है, आज आर्डर है नू चला, क्यों सारा दिन गड़ 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 प्या करता रहना है। जब तक चले खूब चलोई साए अपने दी यारी,
لا سٹ پھا جنجالاں والے تے لا اللہ نال یاری ہے۔ اللہ لو یار ہے، لگانے والے نے تو کمال کر دیا، ہم نے کیا لگانا ہے؟ لگاؤ حضرت، ٹھیک ہے جی، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو اور حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ رونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جڑی شے نہیں چھٹتی آپ نو عرضی پیش کرو، حضور نہیں چھٹتی، باقی چھڑا لین گے پھر حضرت، تو کیوں نہیں چھٹتی ہے؟ کہہ کے دے ویکھو یار، حضور سر کی تہجد ویلے نہیں اٹھیا جاتا، اٹھا لین گے حضرت، تو کہو تے صحیح، کیوں نہیں کہندے یار؟ کیوں دوریاں ڈالتے جا رہے حضرت؟ ہاں، وما علینا الا البلاغ المبین۔